بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے روبوٹکس کوڈنگ۔ پیارے دوستوں، یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد آپ کچھ چیزیں جان سکیں گے، جیسے کہ کوڈنگ کیا ہے، روبوٹکس اور کوڈنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے، طالب علم کس طرح اس ہنر کو سیکھتے ہیں، کوڈنگ کیسے استعمال کی جاتی ہے، روبوٹنگ یعنی کہ روبوٹ اور کوڈنگز کا آپس میں تعلق اور رابطہ، اور روبوٹ سے سیکھنے میں کس طرح مہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی آٹومیشن دنیا میں کوڈنگ پر مبنی ہے، جہاں سائنس نے ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس کے اشتراک سے خودکار مشینوں میں ایسی ہدایات ڈال دی ہیں کہ وہ خود بخود اپنی مصنوعی ذہانت سے ہمارے کام کر دیتی ہیں۔ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس سے پروان چڑھنے والی روبوٹکس سائنس نے تعلیم کے نئے آہنگ متعارف کرا دیے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں بچوں کو ابتدائی جماعت میں ہی روبوٹکس کوڈنگ سے متعارف کروا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی روبوٹکس اکیڈمیاں بھی کام کر رہی ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو اسٹیم ایجوکیشن میں ہمارے اسٹارٹ اپس بین الاقوامی سائنس فیئرز میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں، جس کا اعتراف فوربس میگزین میں کیا جا چکا ہے۔ طالب علموں کو بنیادی، انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس لیول کے کورسز پڑھائے جاتے ہیں، جن میں انہیں روبوٹکس، پروگرامنگ، 3D پرنٹنگ اور گیم ڈیولپمنٹ میں جدید ٹیکنالوجی سیکھنے کے مواقع میسر ہوتے ہیں۔ کوڈنگ کیا ہے؟ کوڈنگ میں ہی وہ کام ہے جو کمپیوٹر سافٹ ویئر، ایپس اور ویب سائنس روبوٹکس کو چلانا ممکن بناتی ہے۔ آپ کا براؤزر، آپریٹنگ سسٹم، اسمارٹ فون، فیس بک اور ویب سائٹ پر موجود ایپ، یہ سب کوڈنگ کے ذریعے ہی بنائے گئے ہیں۔ آپ کو بائنری کوڈنگ کی سیٹنگ سے کمپیوٹر کو ہدایت دینی ہوتی ہے کہ وہ یہ کام کرے اور یہ کام نہ کرے۔ ان ہدایت کو جب آپ اپنے روبوٹ میں فٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی انہی ہدایت کی روشنی میں خود بخود کام کرتا ہے۔ اس میں مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اضافہ اسے آپ کی طرح سوچنے میں مدد مہیا کرتا ہے۔ روبوٹکس اور کوڈنگ کا مقصد۔ کوڈنگ بنیادی طور پر میتھمیٹیکل لینگویج میں تحریر وہ ہدایات ہیں یا انسٹرکشن ہے جو روبوٹ یا کمپیوٹر پروگرام پڑھ کر اس پر عمل کرتا ہے۔ اس لیے جو بھی اسٹوڈنٹ روبوٹ بنا کر اسے حرکت اور زبان دینے کے خواہاں ہیں یا خواہش رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اسے کوڈ کو ڈیزائن کرنا ہوگا۔ اس کے بعد کوڈ کو روبوٹ میں انسٹال کر کے اس کے نتائج دیکھنے پڑتے ہیں۔ کوڈ جتنا زیادہ ریاضتی اور منطقی یعنی کہ میتھمیٹیکلی اور لاجیکلی پرفیکٹ ہوگا، کامیابی کے امکانات اتنے ہی وسیع ہو جائیں گے۔ روبوٹ پر تجربات طلباء کو یا اسٹوڈنٹس کو انفرادی سوچ اور تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب تک روبوٹ کے محرکات اصلی مقصد کے مطابق انجام نہیں دیتے، اس وقت تک مختلف تجربات کے عمل سے گزارنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر اصل صورت میں آرٹیفیشل انجینئرنگ یا مصنوعی ذہانت یا مصنوعی انسان کی طرح سوچنے کا عمل کے سمجھنے کے قابل بناتے ہیں۔ طالب علموں کے کیا سیکھنے، اسٹوڈنٹس کیا ہنر سیکھتے ہیں؟ روبوٹ کو بنانے کے لیے کوڈ لکھتے وقت اسٹوڈنٹس کو تنقیدی اور تعمیری اور تخلیقی طور پر سوچنا پڑتا ہے کہ کون سے محرکات کر اس کا کیا عمل ہوگا۔ اس عمل کو مکمل طور پر سمجھنا اور یہ بھی یقین بنانا کہ کوڈ درست ہو، کوڈ کا ایک ایک لفظ درست اور مخصوص کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کہ آپ صحیح جگہ پر صحیح انسٹرکشن یوز کریں گے تاکہ روبوٹ مناسب طریقے سے کام کر سکے۔ اگر کوئی غلطی ہے، ایرر ہے، تو روبوٹ آپ کا حرکت کرنا درکنار، وہ اپنی جگہ سے ہلے گا بھی نہیں۔ روبوٹ کی دنیا سے متعارف ہونے کے لیے آپ کو ڈاٹ، ڈیش، روبوٹ نیز، لیگو مائنڈ اسٹورم کٹ خرید کر اس سے تختہ مشق بنانا چاہیے۔ ڈاٹ اور ڈیش بچوں کے لیے دوستانہ روبوٹ ہیں جو آئی پیڈ کے ذریعے بچوں کے لیے کوڈنگ کی تفریح فراہم کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یونیورسٹی تک کے طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی اجاگر کرنے میں اور اس میں اضافہ کرنے میں مددگار ہیں، اور انہیں روبوٹ بنانے کے عمل میں حائل موجود پیچیدگیوں سے متعارف کرانے کا ذریعہ بھی ہیں۔
کوڈنگ کیسے استعمال کی جاتی ہے؟ ہم روزانہ اپنی الیکٹرانک مصنوعات استعمال کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ کوڈنگ ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن چکی ہے۔ جب بھی ہم مائکرو ویو، گاڑی، کار، فون، ٹی وی اور اپنا بینک کارڈ استعمال کرتے ہیں تو ہم دراصل اپنی کوڈنگ کی مہارت کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہم اسکول میں استعمال نہیں کرتے۔ اس زمن میں ڈیش بیٹ کٹ ہمیں کوڈنگ سکھانے میں مددگار ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم اپنا مائکرو ویو استعمال کرتے ہیں اور اسے ایک مخصوص ٹائم اس میں لانچ کرتے ہیں کہ وہ اس ٹائم تک ہماری دی ہوئی کسی بھی چیز کو گرم کرے، تو اصل میں وہ ٹائمنگ کی مدد سے ہی ہو رہا ہے۔ روبوٹ اور کوڈنگ میں رابطہ۔ روبوٹکس ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم بصری ڈیزائن، میکینیکل انجینئرنگ، پیٹرننگ، ٹرانسفارمیشن، کارٹیشن گریڈ، ڈائریکشن، الجبرا اور اس سے متعلق تعلیم و تربیت میں آسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ روبوٹکس میں ہمیں ہر چیز کو سمجھنے اور بصری انداز میں کام کرنے کی صحیح سمت اور فوری تاثرات فراہم کرتی ہیں۔ اگر ہم نے روبوٹ کے تمام اجزاء کو درست انداز میں انسٹال کیا ہے تو روبوٹ وہی کرے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ اگر آپ اسے غلط طریقے سے بناتے ہیں تو کسی بھی جز میں گڑبڑ کرتے ہیں تو آپ کو مطلوبہ نتائج یقیناً نہیں حاصل ہوں گے۔ اس قسم کی غلطیوں سے بچنے کے لیے لیگوا EV3 روبوٹکس کٹ کا استعمال تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا ایک عمدہ طریقہ ہے۔ روبوٹ سے سیکھنے میں کیسے مہارت حاصل کی جاتی ہے؟ کوڈنگ کے لیے اسٹوڈنٹس کو مسئلہ حل کرنے، آزادانہ اور باہمی تعاون سے کام کرنے، پیش رفت اور دلچسپی ظاہر کرنے، تنظیم و ترتیب اور ذمہ داری کو نبھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ضروری تکنیکی مہارتیں آپ اسی وقت سیکھ سکتے ہیں جب کام کو ادھورا چھوڑ کر نہ بھاگیں، بلکہ اسے انجام تک پہنچائیں۔ اس اکتاہٹ اور مشکل سے بچنے کے لیے ہیلٹس ماڈیولر روبوٹکس کھلونے روبوٹکس سیکھنے کے لیے سب سے زیادہ تفریحی طریقہ مانا جاتا ہے، یعنی کہ آپ تفریح کے ساتھ ساتھ اس میں آپ سیکھتے بھی رہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی نام آپ کو اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں، اس کے بارے میں آپ یوٹیوب پر مزید چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور انہیں خرید کر اپنا سیکھنے کا وقت بھی بچائیں گے اور بہت زیادہ فاسٹ طریقے سے آپ چیزوں کو سیکھ سکیں گے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور اپنے دوستوں تک شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔